ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت آن لائن کے خاص پروگرام راہ عمل میں آپ سبوں کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان غفران ساجد قاسمی۔ راہ عمل یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے ناظرین کو ملک و ملت کے نت نئے مسائل پر مفکر ملت حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، قومی نائب صدر آل انڈیا ملی کونسل و رکن عاملہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ اس مسائل پر گفتگو کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے اور ان مسائل کا حل جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام راہ عمل کی آج کی یہ پہلی قسط ہے، آج کا پہلا پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب مدظ اللہ العالی اس وقت موجود ہیں۔ حضرت مولانا اس وقت ممبئی میں ہفتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگراموں میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ کوشش کی کہ حضرت مولانا کے ذریعے سے ہم ملک و ملت کے مسائل پر تبادلہ خیال اور اس کا حل پیش کرنے کے لیے ایک اہم پروگرام کی ابتدا کریں، اور اسی مقصد کے تحت ہم نے راہ عمل کی بنیاد رکھی ہے اور اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے چاہوں گا کہ آپ حضرات بھی اس پروگرام میں شرکت کریں، اور شرکت کا طریقہ یہ ہو کہ ہر ہفتے میں ایک دن یہ پروگرام پیش کیا جائے گا، ہر بدھ کو رات کے 8 بجے۔ آپ اس سے پہلے ملک و ملت کے تعلق سے، بالخصوص ملی مسائل کے تعلق سے اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، ہم حضرت مولانا کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان سوالات کا حل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو میں اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کا اپنے پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں استقبال ہے۔ بہت شکریہ۔ آپ نے محسن انسانیت رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق آج کے اس پروگرام کی ابتدا کی ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور پوری ملت کی کہ بصیرت آن لائن نے اس طرف توجہ فرمائی۔ گزشتہ 6-7 برسوں سے خاص طور پر میں ربیع الاول سے پہلے اس طرف متوجہ کرتا رہا ہوں اپنے اخباری بیان کے ذریعے کہ ہم سب کو موجودہ دور حاضر میں اور موجودہ حالات میں واقعات جو ہو رہے ہیں اس میں محسن انسانیت کا اسوہ ہی ہمارے لیے صحیح راہ عمل ہے۔ حضرت جیسا کہ آپ نے سیرت کے تعلق سے کہا، اور ہمارے اس پروگرام کی پہلی کڑی جو ہے وہ سیرت کے تعلق سے ہی ہے، تو ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ ہفتہ سیرت کے تعلق سے ممبئی تشریف لائے ہیں اور ہفتہ سیرت کے پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں، تو آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا اور اس سلسلے میں عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ یہ میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا حضرت مولانا شاہد ناصری صاحب جو انجمن دعوت السنہ ادارہ دعوت السنہ کے ذمہ دار ہیں، اور انجمن اسلامیہ کے اس انجمن اسلام کے جو ذمہ دار ہیں، خاص طور پر ڈاکٹر ظہیر قاضی صاحب کو، کہ انہوں نے شہر کے مختلف حصوں میں خاص طور پر انجمن اسلام نے اپنے مختلف اداروں میں، چاہے وہ جونیئر اسکول کے ادارے ہوں یا کالج سطح کے ادارے ہوں، یہ پروگرام منعقد کیے، اور ہمیں محسوس ہوا کہ طلباء نے، اساتذہ نے، پرنسپل نے ان پروگراموں میں جس طرح دلچسپی لی، اور مساجد میں علماء نے اور عوام نے جس طرح جوش و خروش کے ساتھ، اور اس کو ایک حقیقت بھی کی نگاہ سے اگر کہیں تو ہمیں اس میں بڑے خوش آئند مستقبل کی جھلک نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ بہت ہی بہتر طریقے پر رہا اور امت نے اپنے دل میں یہ بات جاگزیں کر لی کہ صحیح راہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے موجودہ عہد کی جو دشواریاں ہیں ان کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ حضرت جس طریقے سے اب تک یہ ہوتا آیا ہے کہ
ہفتہ سیرت یعنی کہ ماہ ربیع الاول کے موقع سے ایک ہفتہ منا لیا یا 12 دن منا لیا سیرت کے عنوان سے، یا ایک دن منا لیا، تو کیا صرف سیرت کا پیغام ایک ہی دن کے لیے ہے یا ایک ہفتے کے لیے ہے یا پوری زندگی کے لیے ہے؟ اس پر آپ کیا؟ دیکھیے، ہمیں تو اس سلسلے میں ایک پورا منصوبہ بنانا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نہ تو ماہ ربیع الاول میں سیرت کو ہر جگہ اپنے مجلسوں میں یا مدرسوں میں یا مسجدوں میں پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور نہ سال کے دوسرے مہینوں میں۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور جو ہمارا دیگر ہندوستانی طبقہ ہے غیر مسلموں کا، ان تک تو ہم نے سیرت کا پیغام پہنچانے کی منظم کوشش کبھی کی ہی نہیں اس ملک میں۔ میں پچھلے 45 سال کا تجربہ ہمارا یہی ہے کہ ہم لوگوں نے دوسری چھوٹی موٹی چیزوں میں ہم لوگ الجھ کر رہ جاتے ہیں، اور اصل جو راہ عمل ہے سارے ہی انسانوں کے لیے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اسوہ دیا تھا اور جو پیغام رحمت دیا تھا وہ سارے ہی انسانوں کے لیے ہے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ حضرت، ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو مدارس کے طلباء ہیں تو وہ تو کسی نہ کسی حد تک سیرت پڑھ لیتے ہیں، سیرت ان کے نصاب میں بھی شامل ہوتا ہے اور وہ تقریروں کے ذریعے سے، تحریروں کے ذریعے سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے اسکول کالجز کے ایک بڑا طبقہ ہے، تقریباً سمجھیے کہ ہماری آبادی کا 96-97% حصہ ہے، ان تک ہم سیرت کے پیغام کو یا سیرت کی تعلیمات کو یا جو دین اسلام کی جو تعلیمات ہے ان تک ہم کیسے پہنچاویں؟ اس کے لیے کیا لائے عمل ہو ہمارے پاس؟ دیکھیے، یہ دونوں ہی طبقے ابھی اصلاح طلب ہیں۔ جہاں تک مدارس کی بات ہے، میں نے تو سیرت کی ان کتابوں کا جائزہ لیا جو ہمارے بزرگوں نے لکھ رکھی ہے یا دیگر اہل علم نے لکھی ہے، ان کی طباعت کا جائزہ لیتے ہیں کہ گزشتہ 50 سال میں وہ کتنی چھپیں، تو ہمیں تو دیکھ کر انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو 50 بار بھی چھپی ہو۔ یہاں تک کہ رحمت عالم جو حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کی لکھی ہوئی ہے وہ بھی 50 بار نہیں چھپ سکی۔ یعنی ہماری بے توجہی کا حال یہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رحمت عالم جیسی کتابیں جو بہت ہی آسان ہے، مختصر ہے، یا حضرت مفتی شفیع صاحب کی سیرت النبی پر جو اسی طرح کی ایک مختصر کتاب ہے، ہر سال کم سے کم 1 سے 2 لاکھ چھپے، تب ہم سمجھیں کہ ہاں بھائی ہمارے مدرسے کے طلباء تک یا مکاتب کے طلباء تک یا اسکولوں کے طلباء تک یہ کتابیں پہنچتی ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں۔ اس لیے پہلی اصلاح تو یہ بات اس کی ہونی چاہیے کہ ہم سیرت پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں۔ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب کتاب چھپتی ہی نہیں ہے، کتابیں لوگ خریدتے ہی نہیں ہیں، لائبریریوں میں کتابیں سیرت کی ہر جگہ موجود ہی نہیں ہیں، اور نہ لوگ طلباء یا علماء اس کو اپنے نام پر درج کرواتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو یہ صاف بات ہے کہ چاہے طلباء ہوں مدارس کے یا علماء ہوں، ان کو سیرت جس طرح پڑھنی چاہیے، اور موجودہ ماحول میں ساری دنیا میں پچھلے 25-50 سالوں سے سیرت کے نام پر مختلف جو ایشوز اٹھائے جاتے ہیں ان کا صحیح معنوں میں دفاع کرنا اور حکمت کے ساتھ ان کا جواب دینے کی بھی کوشش نہیں کی جاتی ہے۔ جہاں تک اسکولوں کی بات ہے، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ تمام ہی اسکول 90% اسکولوں میں سیرت کی کتابیں داخل نہیں ہیں، جبکہ ہر اسکول میں جہاں مسلم طلباء پڑھتے ہیں کوئی نہ کوئی سیرت کی کتاب، چاہے وہ انگریزی میں ہو، اردو میں ہو
یا مختلف علاقائی زبانوں میں ہوں ضرور داخل ہونی چاہیے۔ تو پہلی اس بات کی کوشش ہو، تحریک ہو کہ ہر شخص سیرت پڑھے، اور اس کی ابتدا چاہے آپ مدرسوں سے کریں، اسکول سے کریں، کالج سے کریں یا یونیورسٹیوں کی سطح سے کریں، ہر شخص کو سیرت کی کتاب پڑھنی چاہیے، سیرت کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، سیرت سے متعلق مختلف پہلوؤں پر بات ہونی چاہیے۔ حضرت ایک آخری سوال ہے ہمارا کہ سیرت کے تعلق سے طلباء اور طالبات مدرسے کے ہوں یا کالج اسکول کے، ان کے لیے تو بہرحال آپ نے ایک رہنمائی کی، عامۃ المسلمین جو عام مسلمان مرد و عورت ہیں جو گھروں میں رہتے ہیں یا اپنے کاروبار میں، ان کے لیے سیرت کے مطالعے کا کیا طریقہ کار ہو، کس طریقے کی تلقین کریں گے آپ ان کو کہ دن بھر میں وہ کس طریقے سے اپنے وقت کا نظام بناویں کہ وہ روزانہ سیرت کے کچھ نہ کچھ اسباق کا مطالعہ کریں؟ دیکھیے، جہاں تک گاؤں اور محلوں میں رہنے والے عام مسلمانوں کی بات ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں، ان کے لیے بھی سیرت کی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی کتاب روزانہ نہ صحیح تو خاص مہینوں میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ مجلسیں خواتین کی گھروں میں لگنی چاہیے، مجلسیں عام مسلمانوں کی مسجدوں میں لگنی چاہیے۔ جب تک مسجد کے علماء، عوام، مسجد کمیٹی کے ذمہ دار، صدر، سیکریٹری اور محلوں کے ذمہ دار، چاہے وارڈ کونسلر ہوں مسلم یا مکھیا ہوں، سرپنچ ہو، وہ اس طرف توجہ نہیں کریں گے، اور مدرسوں کے جو ذمہ دار ہیں، جو علاقائی مدرسے ہوتے ہیں، جو چند بستیوں سے منسلک ہوتے ہیں، وہ مدرسے جب تک ان بستیوں میں تحریک نہیں چلائیں گے، یہ سیرت عام نہیں ہوگی، اور سیرت سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جیسا حکم ہے اور جیسے آپ کی سنت کو اختیار کرنے کا حکم ہے، یہ چیز ہماری زندگی میں نہیں آئے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں چلتے چلتے چاہوں گا کہ سیرت کی چند اہم، مختصر اور بڑی اور مستند کتابوں کے نام بتا دیں تاکہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ دیکھیے، سیرت کی جو سب سے اہم کتاب ہے جو موجودہ وقت کے مناسبت سے ہے، وہ ڈاکٹر ان کی مختلف یہ جو ہمارے حمید اللہ صاحب تھے، مولانا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے داعیہ اسلام کے نام سے کتاب لکھی ہے، جس میں مختلف عناوین کو موجودہ حالات کے مطابقت سے انہوں نے پیش کیا ہے۔ ماضی کی کتابوں میں اصح السیر ہے، علامہ سید سلیمان ندوی کی اور علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہے، مولانا ادریس کاندھلوی کی سیرت المصطفیٰ ہے، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کی سیرت النبی ہے، چھوٹی سی کتاب، اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی رحمت عالم ہے۔ تو یہ کتابیں ایسی ہیں کہ ان کو پڑھنا چاہیے، یا اسی طرح مولانا وحید الدین خان نے سیرت رسول پر موجودہ ذہن کو سامنے رکھ کر کتاب لکھی ہے۔ اور بڑی تحقیقی کتابوں میں تو کئی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ جیسے رسول نمبر ہے ہمارے نقوش کا، تو وہ بڑی ہی مفصل ہے۔ اور ماضی کی جو مورخین ہیں، اصل ان کی سیرت میں بہت کچھ ہے، جیسے سیرت ابن اسحاق ہے، سیرت ابن ہشام ہے، بہت ہی آسان زبان میں اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا ہے، یا سیرت حلبیہ ہے جو مفصل بھی ہے اور آسان بھی ہے، جس سے اس وقت کے صحیح حالات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشے سامنے آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب، جو ہمارے خاص پروگرام راہ عمل کے تحت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اظہار خیال کر رہے تھے۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ حضرت نے جو کچھ بھی فرمایا سیرت کے تعلق سے، اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے احباب، دوست احباب، اپنے بچوں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کریں۔
تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پروگرام راہ عمل ہر ہفتہ بدھ کے دن رات کو 8 بجے پیش کیا جائے گا بصیرت آن لائن کے یوٹیوب چینل پر. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اور میں ایک بار پھر آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں ہمیں خاص طور سے ملی مسائل پر ہم گفتگو کریں گے. تو آپ کے ذہن میں بھی اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر ہمارے واٹس اپ نمبر پہ آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت مولانا اس کا تفصیلی جواب دیں گے. تو ناظرین کرام اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے. پھر انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.